السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12، مشق سکون یعنی جزم۔ سکون کو ہی جزم بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ دیکھیے، تج، تا جیم زبر تج، جیم کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے۔ تو جزم سے پہلے والا جو حرف ہے اس سے اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تج ری۔ آیا سمجھ میں؟ یہ تو پہلے بھی بتایا کہ جس حرف پر جزم ہو وہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ تا جیم زبر تج، جیم کے اوپر جزم ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ تا، تا کے اوپر زبر ہے، تو اس تا کو جیم سے ملائیں گے۔ تا جیم زبر تج، ری، را یا زیر ری۔ یا کے اوپر جزم ہے اور یا سے پہلے را آیا ہوا ہے، اس لیے را کو یا سے ملا دیں گے۔ اور یہاں حرف مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے، اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ را یا زیر ری، تجری، تق، تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوا، یغ، یا غین پیش یغ، نی، نون یا زیر نی، یغنی، یا غین پیش یغ، غین کے اوپر جزم ہے۔ جزم کو ہی سکون بھی کہتے ہیں اور سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ نون یا زیر نی، یغنی، نون پیش نو، شی، شین زیر شی، نشی، رت، را تا زبر رت، نشرت، رو، را پیش رو، فا زیر فی، رفی، عت، عین تا زبر عت، رفعت، یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ینقا۔ دیکھیے، نون کے اوپر جزم ہے، اس لیے نون کو یا سے ملا کر پڑھیں گے۔ یا نون ساکن سے پہلے یا آئی ہوئی ہے، یا کے اوپر زبر ہے، اس لیے یا کو نون سے ملا دیں گے۔ اور پھر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں غنّے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ینقا، لی، لام زیر لی، ینقلی، بو، با پیش بو، ینقلب، لی، لام یا زبر لی۔ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں لین کا قاعدہ ہوگا اور اس کو جلد اور نرم آواز سے ادا کریں گے۔ یا کے اوپر جزم آیا ہوا ہے، اس لیے یا کو لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور چونکہ
یا ساکن سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر لین کا قاعدہ ہوگا. لام یا زبر لئی، سا سین زبر سا، لیسا. دیکھیں ینقلب، بو کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، چونکہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. ینقلب لیسا، لیسا سین کو کھینچیں گے نہیں، لیسا. حو حا پیش حو، شی شین زیر شی، حوشی. رت رات زبر رت، حشرت. یا یا عین زبر یا، لا لام زبر لا، یعلا. مو میم پیش مو، یعلم. سو سین پیش سو، طی طا زیر طی، سطی. حت حا تا زبر حت، سطیحت. دیکھیے یعلم، عین کو اچھی طرح سے نکالیے، یا عین زبر یا، عین کے اوپر جزم ہے، اس لیے عین کو یا سے ملا کر پڑھیں گے. یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلم. میم پیش مو، میم کو کھینچیں گے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میم کے اوپر پیش آیا ہوا ہے. یعلم کیا ہے؟ یعلم. سو سین پیش سو، طی طا زیر طی، سطی. حت حا تا زبر حت، سطیحت. سطیحت سطی، طا زیر طی، طا کو پر کیجیے، سطیحت. یو یا پیش یو، وس واو سین زبر وس، یو وس. واو زیر وی، یو وس وی. سین پیش سو، یو وس وی سو. سین کے اوپر جزم ہے، اس لیے سین کو واو سے ملا کر پڑھیں گے. یو وس وی سو. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، اس لیے کہیں بھی زبر یا زیر یا پیش کو کھینچیں گے نہیں. یس یا سین پیش یس. قو قاف واو زبر قو، واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہاں لین کا قاعدہ ہوگا اور اس کو جلد و نرم آواز سے ادا کریں گے. یسقو نون زبر نہ، یسقون. دیکھیے واو کے اوپر جزم ہے، اس لیے واو کو قاف سے ملا کر پڑھیں گے. پھر دوسرے واو ساکن سے پہلے زبر آیا ہوا ہے تو یہاں پر لین کا قاعدہ ہوگا، اس وجہ سے اس کو نرم آواز سے جلدی ادا کریں گے. یسقو نہ، نون زبر نہ، یسقون. دیکھیے تجری تقوی، تق قاف کو پر کیجیے، تقوی. یغنی نشرت. تجری اس لیے کہ یہاں یا مد آیا ہوا ہے، اس لیے را کو کھینچ کر پڑھا. تقوی واو کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح یہاں پر یا مدہ آئی ہوئی ہے، اسی لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. یغنی نشرت. رفعت یہاں زبر زیر پیش کو نہیں کھینچیں گے. ینقلب غنہ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اخفاء کا قاعدہ ہوگا. ینقلب. لیس حشرت. یعلم. سطحت. طا کو اچھی طرح سے پر کر کے پڑھیے. سطحت.
یوسوسو، یسقون، کیا؟ یسقون، قوف، قاف و زبر قو، کاف و زبر کو نہیں، اس کو باریک مت پڑھنا، قوف پر کر کے پڑھیں گے، یسقون، یہاں تک اس کو یاد کر لیجئے اچھی طرح سے، اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں کہ جس حرف پر جزم ہو وہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔